ایک آدمی جس کا نام ایک دور کا نعرہ بن گیا، بھٹو زندہ ہے۔ لیکن 4 اپریل 1979 اسی آدمی کو پھانسی دے دی گئی۔ سوال صرف یہ نہیں کہ اسے کیوں مارا گیا، سوال یہ ہے کیا یہ انصاف تھا یا ایک سیاسی سازش؟ یہ کہانی ہے پاور کی، بیٹرائل کی اور ایک قتل کی جسے دنیا نے جوڈیشل مرڈر کہا۔ السلام علیکم and welcome back to the episode 3 of IF Learning. Today we are discussing about the topic that why Bhutto was hanged in 1979. 5 جنوری 1928 بھٹو خاندان میں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام ذوالفقار علی بھٹو رکھا گیا۔ بھٹو خاندان کا تعلق وڈیرے کے خاندان سے تھا۔ ان کا خون سیاست میں رنگ گیا تھا۔ بھٹو کے والد سر شاہ نواز بھٹو برٹش انڈیا کے منسٹر۔ ان کا انداز نوابی، انگریزی تہذیب اور طاقت کا سلسلہ سب سے مختلف تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو ابتدائی تعلیم ممبئی سے حاصل کرنے کے بعد آکسفورڈ یونیورسٹی سے گریجویٹ کیا۔ واشنگٹن کا ڈپلومہ لینے کے بعد عوام کے رہنما بن گئے۔ 1960s ایوب خان کے فارن منسٹر بنے۔ بھٹو نے دنیا کو دکھایا کہ پاکستان زندہ ہے۔ چائنا سے پہلا تعلق بھی بھٹو کی وجہ سے ہی بنا تھا۔ 1967 میں پاکستان پیپل پارٹی کی بنیاد رکھی۔ ان کا نعرہ تھا روٹی، کپڑا اور مکان۔ 30 نومبر 1967 لاہور میں بھٹو نے پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی۔ پاور بڑھتی ہے تو دشمن بھی بڑھتے ہیں۔ 1973 بھٹو بنا پاکستان کا پرائم منسٹر۔ پہلی دفعہ ایک متفق کانسٹیٹیوشن ملا۔ نیا نظام سویلین، اسلامک اور نیشنلسٹ۔ بھٹو نے اپنے دور حکومت میں جو کام کیے: 1973 کا کانسٹیٹیوشن، نیوکلیئر پروگرام کا آغاز، اسلامک سمٹ 1974، نیشنلائزیشن، تعلیم اور لیبر ریفارمز۔ 1977 دوبارہ الیکشن ہوئے، پیپلز پارٹی نے جیت کا دعویٰ کیا۔ اپوزیشن چیخ اٹھی، دھاندلی، پروٹیسٹس، طوفانی حالات، ہڑتالیں، ہر چیز منظر عام پہ آ گئی۔ جہاں ملک کو چاہیے تھی اسٹیبلٹی، اس وقت سٹیج پر آیا ایک نیا کردار، جنرل محمد ضیاء الحق۔ ضیاء الحق سائلنٹ سولجر۔ بھٹو نے خود انہیں 1 مارچ 1976 کو بنایا چیف آف آرمی اسٹاف۔ سوچا تھا وفادار ثابت ہوں گے، اور ہوئے بھی، مگر وفاداری صرف ملک سے تھی۔ 5 جولائی 1977 ذوالفقار علی بھٹو کے دور کا خاتمہ ہو گیا۔ جنرل محمد ضیاء الحق نے مارشل لا نافذ کر دیا، اور پھر بھٹو پہ الزام لگا نواب احمد قصوری کے والد کے قتل کا۔ 11 نومبر 1974 قتل کا دن، لیکن کیس کھلا مارشل لا کے بعد۔ کچھ تو عجیب تھا اس سب میں۔ ثبوت کمزور، گواہ ڈرے ہوئے، لیکن فیصلہ آیا سزائے موت۔ بھٹو قتل کیس کے جج چیف جسٹس مولوی مشتاق۔ 18 مارچ 1978 لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ، اور دنیا 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ کچھ نے کہا فیصلہ قانونی تھا، اور کچھ یہ تھا جوڈیشل مرڈر۔ 4 اپریل 1979 راولپنڈی سینٹرل جیل۔ رات کے اندھیرے میں ذوالفقار علی بھٹو کو 2 AM کے قریب پھانسی دے دی گئی۔ میڈیا کو کچھ نہیں بتایا گیا، فیملی کو بعد میں پتہ چلا۔ کوئی تصویر، کوئی ریکارڈ، کچھ نہیں، صرف خاموشی اور ایک لاش جسے آرمی ہیلی کاپٹر سے سندھ بھیج دیا گیا۔ اس رات صرف ایک شخص خاموش ہوا، مگر اس کی خاموشی نے ایک نعرہ چھوڑ دیا: بھٹو زندہ ہے۔ ایک فیصلہ، ایک پھانسی، اور ایک نظام جو آج بھی سوال بن کر جیتا ہے۔ کیا یہ فیصلہ انصاف تھا
یا ایک سوچ کا قتل؟ کیا ضیاء الحق ملک کو بچانا چاہتا تھا یا وہ ڈرا ہوا تھا اس لیڈر سے جو لوگوں کے دل میں تھا؟ رات کے اندھیرے میں بھٹو کو ختم کر دیا گیا لیکن ان کی سوچ آج بھی زندہ ہے۔ جوڈیشل مرڈر یا پولیٹیکل اسٹریٹجی؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ تاریخ کو سمجھنا ضروری ہے تو اس کہانی کو لوگوں تک پہنچائیے۔ لائک کریں، کمنٹ میں لکھیں سیاست یا سازش، اور چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ آئی ایف لرننگ چینل واپس آ گیا ہے ان سچائیوں کے ساتھ جو لوگ چھپانا چاہتے ہیں مگر تاریخ کبھی معاف نہیں کرتی۔